السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون۔ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت اور کبریائی اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے۔ جس رب کی توفیق سے ہم لوگ یہاں پر پانچوں نمازوں میں سے ایک نماز کے لیے اکٹھا ہوئے اور اللہ کی توفیق سے ہی ہم لوگوں نے باجماعت فجر کی یہ نماز ادا کی ہے۔ سامعین کرام، ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس آدمی نے نمازوں کو قائم کیا اصل میں وہی دین اسلام کی عمارت کو باقی رکھا، اور جس نے نمازوں کو ضائع کیا، برباد کیا، چھوڑا، نمازوں سے غفلت اور بے اعتنائی برتی، گویا اس نے اسلام کی عمارت کو ڈیمیج کیا اس نے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ نمازوں میں خصوصیت کے ساتھ فجر کی جو نماز ہے، جو آدمی اس کو باجماعت آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں ادا کرتا ہے، وقت پہ ادا کرتا ہے، وہ پورے دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور یقیناً ہم لوگ نے جو ابھی نماز ادا کی ہے یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کے اوپر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہم نہیں جھکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک عمل کے اوپر ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ سامعین کرام، ابھی ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 224، 225 اور 226 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی ابھی ہم نے آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کیا۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات اور اتہامات لگاتے تھے، آپ کے اوپر جو طنز کستے تھے، ان میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو قرآن کریم ہے اور اس کی جو آیات ہے، اس کے اندر جو ربط ہے اور بیان اسلوب جو ہے، یقینی طور پر شاعروں سے بہت بالا تھا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ شاعر جو شاعری پیش کرتا ہے اس کے اندر جو ربط ہوتا ہے، اور جب وہ شاعر اپنی شاعری کو بیان کرتا ہے تو لوگوں کے دلوں کو وہ کھینچتا ہے، اور لوگ اس کی شاعری میں گم ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں اور مگن ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کہیں بالا تر اور اس سے کہیں پرے یہ جو قرآن کریم ہے، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربط رکھا ہے، بیان کرنے کا جو اسلوب ہے، جو انداز ہے، جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جب آدمی اس کو سنتا ہے تو بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے الفاظ اور کلام کے جو بازیگر ہوتے ہیں وہ بھی اس کو سن کر کے حیران ہو جاتے ہیں، مبہوت ہو جاتے ہیں۔ اور مشرکین مکہ بھی جب قرآن کریم کی آیات کو سنتے تھے تو وہ لوگ اس میں بالکل کھو جاتے تھے، بالکل گم ہو جاتے تھے، ان کو آس پاس کی بھی شد بدھ نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہت سارے الزامات لگائے، اس میں سے ایک الزام نبی لگا دیا کہ جو نبی ہے یہ شاعر ہے، شاعری کرتا ہے، کاہنوں سے شاعری سیکھ کر کے آتا ہے اور ہم لوگوں کے سامنے شاعری بیان کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیتوں کے اندر اسی الزام کی تردید کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ جو شاعر ہوتے ہیں اور شاعروں کو جو داد دینے والے، ان کو جو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، اور یہ جو نبی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفت کیا ہے۔ ان کی صفت کو دیکھ کر کے آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں یا نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، ان کی صفت، اور شاعروں کے پیروکار، ان کو داد دینے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان کی صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا۔ شاعروں کا جو کام ہوتا ہے، شاعر جب کسی محفل میں شاعری کرتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پر محفل کو گرما دے، بس
اس کے الفاظ اور معنی کے اندر کوئی خاص گہرائی نہیں ہوتی ہے. اس کا کام بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ صرف وقتی طور پر محفل کو گرما دے. اس کی شاعری سے مستقل ہدایت کو نہیں پا سکتا، اور اس کو فالو کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی ہدایت کی راہ سے بالکل بے بہرا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء جو ہوتے ہیں، ان کی جو پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اکثر گمراہ ہوتے ہیں. یتبعہم الغاوون، شعراء کی پیروی کرنے والے صرف گمراہ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں ہوتے. شعراء کی پیروی کرنے والے کبھی بھی ہدایت. دیکھ لیجیے دنیا میں شاعروں کی پوری لسٹ اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو کہیں پر بھی خال ایسے شاعر جو واقعی اسلام والے شاعر ہیں، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی ان 3 آیتوں کے بعد جو آخری آیت ہے اسی صورت کریمہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شاعر جو ہدایت پر ہوتے ہیں، جن کی صفات کیا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بتلایا ہے یہ اکثر ہے کہ جو شعراء ہوتے ہیں یہ ہمیشہ ہدایت سے بے بہرا ہوتے ہیں، جو ان کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہدایت پر نہیں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں. اور آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر طرح کی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ ایسی بات کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے. یعنی یہاں پر ان 2 آیتوں میں شاعروں کی 2 صفت بیان کی گئی ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، وہ ہر طرح کے خیالات کی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. کبھی بھی کسی بھی شاعر کے تمام کلام کو اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ایک طرف اس نے ایک طرح کی بات کی ہے تو دوسری طرف اس نے دوسرے کی بات کی ہے. شعراء جب شاعری کرتے ہیں تو کسی کی اتنی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس کو بالکل آسمان میں ملا دیتے ہیں، اور جب کسی کی برائی کرتے ہیں تو اتنی برائی کرتے ہیں کہ اس کو بدترین مخلوق بنا دیتے ہیں. شعراء کی جو صفت ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ صرف محفل جمانے کے لیے ہی کام کرتے ہیں، اور جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو موٹا پیسہ بھی لیتے ہیں، اور جب موٹا پیسہ لیتے ہیں تو پھر جن لوگوں نے پیسہ دیا ہے ان کی تعریف و توصیف میں وہ آسمان و زمین کے کلام ملا دیتے ہیں. پھر آپ شاعروں کے کلام کو دیکھیے گا اکثر، ابھی ہم نے بتلایا ہے کہ یہ جو 3 آیات ہے اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شاعروں کی صفت بیان کی ہے جو شاعری تو کرتے ہیں لیکن اسلام کی حمایت میں. شاعری تو کرتے ہیں لیکن ان کا کام ہوتا ہے اسلام کی تعلیمات کو سربلند کرنا. شاعری تو کرتے ہیں لیکن ان کا کام ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی صفات اور آپ کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنا. ایسے شاعر بھی ہیں اس دنیا میں جو گزرے ہیں، لیکن شاعروں کی جو عمومی خصلت ہوتی ہے وہ یہ کہ جب وہ شاعری کرتے ہیں تو اس میں عشق و محبت کا تڑکا لگائے بغیر ان کی شاعری چلتی ہی نہیں ہے. جب وہ شاعری کریں گے اس میں عورتوں کی صفت بیان کریں گے، عاشق و معشوق بن کر کے ابھریں گے، جو عورت کا عاشق ہوتا ہے اس کی برائی بیان کریں گے، الگ الگ طریقے سے بات بیان کریں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، یعنی جو شاعر ہوتے ہیں ان کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. کبھی کسی کے بارے میں اچھا کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں برا کہہ دیتے ہیں، کبھی کہیں سے پیسہ ملا تو اس کی تعریف میں آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں. ان کے شاعری کے ہر مصرے کے اندر عشق، محبت، عورت اور اس چیز کا تڑکا لگا ہوا ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں وہ خیالوں کی ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو وہ خود نہیں کرتے. یعنی یہ دوسری صفت ہے، یعنی جو وہ خود کہتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. دیکھیے یاد رکھیے، اسلام اور اسلام کے جو متبعین اور جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا وہ خود پہلے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے آپ پر ایمان لائے اور بعد میں لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی حکم نازل ہوتا پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پر عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مومنوں کو
تنبیہ کرتے بیان کیا ہوا، تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی صفت یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں وہ خود کرتے ہیں، لیکن شاعروں کی صفت کیا ہے؟ وہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہو سکتے۔ کیوں شاعر نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ شاعروں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ انہم یقولون ما لا یفعلون، شاعر جو باتیں کہتے ہیں وہ خود نہیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ان تینوں آیتوں کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو قرآن کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے وہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہیں۔ کئی وجہوں سے شاعر کے اندر جو صفات ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان بھی نہیں کہ آپ شاعر ہوں۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ یاسین آیت نمبر 69 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھایا، اور نہ ہی شعر و شاعری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نشان ہے، بلکہ یہ جو قرآن کریم ہے نصیحت ہے اور کھلا ہوا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ حاقہ آیت نمبر 40، 41، 42، 43 ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تینوں آیتوں کے اندر، جس کا مفہوم ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن کریم ہے عالی مرتبت رسول یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کے طرف سے نازل ہوا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ بزرگ رسول کا قول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اوپر یہ کلام لے کر کے نازل ہونے والے کون ہیں؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو۔ ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے۔ تو گویا ان تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ شاعر کوئی اور ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت الگ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھی قرآن کریم کے ذریعے سے یا اللہ کی وحی کے ذریعے سے، ان پر پہلے انہوں نے خود عمل کیا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اور ان تینوں آیتوں سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ بے مطلب کی جو شاعری ہوتی ہے شریعت کے اندر بالکل ناجائز ہے۔ شاعری وہی صحیح ہے جس کے اندر معنی ہے، مفہوم ہے، جو اسلام کو سپورٹ کرنے والا ہے، جس کی تھوڑی سی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا